فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ سے جو سوال کیا تھا وہ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت رمضان المبارک کی کس تاریخ کو ہوئی؟ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت رمضان المبارک کی کس تاریخ کو ہوئی؟ 3 آپشنز آپ کو دیے گئے ہیں: 19 رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک، اور آپ ان تینوں میں سے ایک جو اس کا صحیح جواب ہے وہ دیں گے ہمیں۔ آپ کال کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں فیض رمضان۔ اور ساتھ میں ہمارے جو 2 مہمان موجود ہیں، یقیناً صاحبزادہ قاری محمود حسین صاحب ہیں، ان سے بھی ہم اختتام پہ نعت سنیں گے، لیکن مسرت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے۔ اور ساتھ میں نے ابھی ذرا تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، لیکن اس وقت سچویشن ذرا جب ہمارے ملک میں کہ وزیر اعظم کس طرح سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد پھر نئے وزیر اعظم کس طرح سے آئے، تو پیپلز پارٹی کا خاصا کردار ہے۔ میں نے جب بھی ازرحان مذاق میں کہا تھا اس وقت، کیونکہ ہمارے پروگرام کا اس وقت ماحول کرنٹ افیئرز والا نہیں، بڑا پیارا سا ہوتا ہے۔ اچھا مسرت نیازی صاحبہ، جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ اتنے لوگ، ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو ساری پارٹی ہے نا، سارے مل گئے، اس میں بڑے ہم نے مذاق بھی ہوتے ہوئے دیکھے سوشل میڈیا پر، لیکن اگر ہم بات کریں، جیسے میں بھی ایک بطور پاکستانی شہری میں یہ بولتی ہوں کہ ہم نے تجربہ، ہمارے سامنے یہ صرف ایک نیا آیا تھا، لیکن بچپن سے ہم نے تو نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی جسے بھی وزارت میں دیکھا، ہمارا تو زندگی ہماری اس میں گزری۔ آپ اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتی ہوں، اس کے لیے پرفارمنس پہ کیا کہیں گی؟ ہر پارٹی کا جو بھی رہنما ہوتا ہے وہ کہتا نہیں ہم نے اپنے وقت میں بہت اچھا کام کیا لیکن اب بہتری آ جائے گی۔ کیا ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب گئے، ہر پارٹی کا جب رخصتی کا وقت آیا تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ ہم یعنی بطور عوام، تمام پاکستانی عوام بہت پریشان ہو جاتی تھی؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کروں گی، میں اپنی پارٹی کی بات کروں گی۔ ابھی جیسے کہ ہم اپنی اماں ختیجہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے، تو اگر ہم دیکھیں کہ جتنی ہم خواتین ہیں، اگر دیکھا جائے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، اگر جی آپ سبھی لوگ کہتے تھے کہ جی مطلب اسپیشلی ہمارے مولانا حضرات، بڑی معذرت کے ساتھ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی خاتون کسی بھی مسلمان ملک کی جو ہے نا وزیر اعظم نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیں انہوں نے اسٹرگل کی اور اس اسٹرگل کے نظریے سے وہ ڈکٹیٹر کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی۔ ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک نہتی لڑکی آ کے کھڑی ہو جائے تو ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں کیا کر لے گی، تو اس نے یہ اسٹرگل اور یہ کوشش اپنی منوا کے دکھائی، اور نہ صرف پاکستان کی بلکہ مسلم امہ کی وہ پہلی وزیر اعظم خاتون بنی، اور وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو باقاعدہ ٹائم دیا، اپنے گھر کو ٹائم دیا، اپنے شوہر کو دیا، اپنی فیملی کو دیا، اپنے ملک کے جن لوگوں کے ساتھ وہ آئیں، جن کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی۔ اگر دیکھا جائے تو خواتین کی میں بات کروں، جس طرح سے آپ نے اسٹارٹنگ میں کہی، خواتین ہونے کے ناطے جو فیس شہید بی بی نے جیل میں اپنے اوپر کیا، تو انہوں نے جب آئیں تو وومن جیل کا جیسے وزیر اعظم بنی تو وومن جیل الگ سے انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ وہ خواتین جس طرح سے مشکلات کو فیس کر رہی ہوتی ہیں انہیں تھوڑا سا ریلیو ملے۔ اسی طرح بینک کے اندر وومن بینک آپ نے ہی انعقاد کیا خواتین کے لیے، وومن یونیورسٹی کو دیکھ لیں، وومن کالجز کا خیر پہلے بھی کانسیپٹ تھا، لیکن بی بی نے ان کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ تعداد انہوں نے بڑھائی۔ اور اگر کہتے تھے کہ جی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ گئی ہیں تو ان کے ویژن پہ جو آنے والی ہماری پیپلز پارٹی وہ اس کو شاید فالو نہیں کر پائے گی، تو آپ نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب کا جب ٹائم پیریڈ آیا تو انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام پر شہید جو ہے نا انکم سپورٹ پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا متعارف کروایا۔ نہ صرف وہ بلکہ جو بچے جو ہے نا ماسٹرز تھے، میٹرک تھے، انٹر تھے یا گریجویٹ تھے، انہیں باقاعدہ طور پہ جو ہے نا ایسے معاملات کے اندر رکھا گیا کہ وہ اپنا تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر سیکھیں، اور نہ صرف ہنر سیکھیں بلکہ ان کی اجرت بھی
انہیں یعنی کہ آپ وظیفے کی صورت میں دیکھ لیں وہ بھی انہیں ملی. آپ ان کو بچوں کو جن کو تعلیم نہیں مل پا رہی تھی گورنمنٹ نے ان کو تعلیم کی طرف دھکیلا کہ آپ آئیں اور فری ایجوکیشن دی. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے جو خواتین جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں ان بے زمین ہاری خواتین کو زمین دی گئی. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگوں کے ہاں کوئی کام نہیں ہے, تو ہم نے ایسی خواتین کو پروموٹ کیا جو گھروں میں بیٹھ کے دستکاری کا کام کر رہی ہیں, اور ان کے ہنر کو ہم نے نہ صرف پاکستان کی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر اس کو اجاگر کیا تاکہ یہ خواتین ہماری گھر بیٹھے بھی اپنا کام متعارف بھی کروا سکیں اور اپنی نہ صرف اپنی روزی کما سکیں بلکہ ان سے جتنے لوگ منسلک ہیں, جتنی خواتین منسلک ہیں, ان کے گھر بھی بڑے آسانی سے چل سکیں. اچھا دیکھیں یہاں پر انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ سیاسی رہنما ہے نا, اگر مسرت نیازی صاحبہ کی بات کی جائے, میں نے آنے والے وقت کا پوچھا تھا کہ اب وہ ساری جو پرابلمز ہیں ہماری عوام نکل سکی یہ نہیں, زمانے ماضی کی ہوئی. بالکل دیکھیں بہت بہترین بات ہے, کیسے نہیں ہوگا انشاءاللہ. وقت کی کمی ہے, میں صرف آپ سے التماس ہی کروں گی کہ دیکھیں نا آپ کچھ تھوڑا میرا بھی حق ہے یہاں پر, میں صرف یہ کہوں گی کہ جہاں نہیں سارا نہیں تھوڑا بہت ہے. اچھا جہاں ہم بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا بے شک اب بالکل سیریس بات یہ کہ چاہے پاکستان کی عوام ہو, ہم سب بطور پاکستانی ہو, ہم سب کی کوشش اور دعا یہ ہے کہ تمام جماعتیں کوئی بھی ہے, کوئی بھی سیاسی رہنما ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, ملک کے لیے کام کرے, ملک کی خدمت کرے, یہی ہماری دعا ہے. اور ہم اس کے ساتھ ہی جو لوگ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ان سب کے بارے میں بتاتے بھی ہیں. وہیں ہم بات کرتے ہیں روز اس وقت الفیض گروپ آف کمپنیز کی, جہاں عوام کی خدمت کی, لوگوں کی خدمت کی بات ہوتی ہے. ہم فراموش نہیں کر سکتے سی ای او فیض ٹی وی نیٹ ورک اور اس کے ساتھ ہی روزنامہ عوام, الفیض بلڈرز, شایان فیض کنسٹرکشنز, شاہد فیض بھٹو صاحب کو. اور جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو وہیں ہم یہ بتاتے ہیں الفیض گروپ آف کمپنیز میں کہ کس طرح سے الفیض بلڈرز عوام کی خدمت کر رہا ہے. جب ہم دور حاضر کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ کووڈ-19 کے بعد جو لوگوں نے, عوام نے مشکلات سہیں, جس طرح کا سامنا کیا مہنگائی کا, اور خاص طور پہ جب ہم مڈل کلاس عوام کی بات کرتے ہیں تو کم خرچے میں, کم تنخواہ میں جہاں مہینہ گزارنا مشکل ہوتا ہے تو کرائے کی تاریخ آ جاتی ہے. عوام پریشان ہوتی ہے کہ کس طرح سے مہینہ گزر گیا, اب ان کو کرایہ دینا ہے. وہیں پر ایک آسان حل, آسان اقساط کے ساتھ الفیض بلڈرز نے بہت سارے پروجیکٹس متعارف کروائے مڈل کلاس کے لیے کہ کم خرچے میں, کم تنخواہ میں, آسان ماہانہ اقساط کے ساتھ وہ اپنی چھت کے مالک بن سکیں. جب ہم بات کرتے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک کی, فیض ٹی وی نیٹ ورک ہو یا روزنامہ فیض عوام, مشکل حالات میں ہی جس وقت جیسے میں نے ابھی کہا تھا کووڈ-19 کے بعد ہمارے ملک میں اور خاص طور پر شہر کراچی میں جہاں پر بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ملک میں ڈونیشن دیا جاتا ہے, ہر جگہ کوئی مشکل آتی ہے کراچی والے سب سے آگے ہوتے ہیں, لیکن کراچی میں ہی بے روزگاری بڑھی, کراچی میں ہی مسائل ہوئے, وہیں پر ہی میڈیا نے بہت مشکل حالات دیکھے. لیکن جب فیض ٹی وی نیٹ ورک سامنے آیا, روزنامہ فیض عوام آیا, تو وہیں میڈیا کے لیے آسانی پیدا ہوئی. جب ہم بات کرتے ہیں الفیض گروپ آف کمپنیز کی تو میں یہی کہتی جا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ الفیض گروپ آف کمپنیز کی جانب سے جب الفیض بلڈرز کی ہم بات کرتے ہیں, الفیض بلڈرز کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے, اور گھر سب کے لیے یہ ہماری نئی آنے والی اسکیم ہے. اور فیض ٹی وی نیٹ ورک ہو یا روزنامہ فیض عوام میڈیا پارٹنر ہیں بطور, اور بہت جلد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایسی چیز جو میں آپ سے روز کہہ رہی ہوں کہ مجھے مکمل آپ لوگوں کو بتانی بھی ہے, بتانی بھی نہیں ہے, بتانی بھی ہے تھوڑی, لیکن اس کا تجسس بھی برقرار رکھنا ہے. ہم ایک پروگرام کا آغاز کریں گے اور اس پروگرام کے ذریعے بھی آپ سب ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ سب کو تمام چیزیں جاننے کا موقع ملے گا کہ کس طرح آپ سب کے خوابوں کو تعبیر مل سکتی ہے الفیض گروپ آف کمپنیز کی جانب سے, الفیض بلڈرز کی جانب سے, کیونکہ الفیض بلڈرز بہت جلد لے کر آ رہا ہے آپ سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری جس کا نام ہے گھر سب کے لیے. گھر سب کے لیے کی تفصیل جاننے کے لیے آپ سب کو وزٹ کرنا ہوگا الفیض بلڈرز, شایان فیض کنسٹرکشنز, فیض ٹی وی نیٹ ورک اور روزنامہ فیض عوام کی ویب سائٹس کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام فیض رمضان بھی آپ سب نے دیکھتے رہنا ہے. مسرت نیازی صاحبہ سوچ رہی ہوں گی دیکھیں میں کچھ زیادہ ابھی انہوں نے حق کہا تھا, لیکن دیکھیں اس چیز میں تو تھا جہاں میں نے ملک کی سلامتی کی بات کی وہیں پر میں نے کہا بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ملکی حالات تو چلیں ٹھیک ہے چلتے جا رہے ہیں لیکن اس میں اچھائی پیدا ہو سکے. وہیں الفیض بلڈرز کی میں نے بات کی کہ جہاں لوگ اپنی چھت کی بات کرتے ہیں تو اس اقدام کو کس طرح سے دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ
کنٹریبیوشن ہے یہ بہت اچھی کنٹریبیوشن اس لیے ہے کہ اگر فیض ٹی وی ہے یا فیض پیپر ہے یا فیض بلڈر ہے تو اس میں دیکھیں بزنس ہر شخص کرتا ہے لیکن بزنس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کتنے سارے لوگ جو ہے نا آپ کے اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں کتنے سارے لوگوں کو جابز مل رہی ہیں تو جو بے روزگاری ہے میں سمجھتی ہوں اور کسی چیز کی تعریف کروں یا نہ کروں میں یہ کہوں گی کہ بے روزگاری کے اندر اگر فیض گروپ یہ اپنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ان کا رول ہے اور اس کو نہ صرف میں بلکہ پاکستانی عوام اور اسپیشلی جو اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اگر وہ مستفید ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا حصہ کسی نہ کسی طرح سے وہ پورا کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح سے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے نا ہر شخص لازم نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جاب کر سکیں جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں یہ جو اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ بہت قابل تحسین ہے بالکل لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سے شہر سے اور کیا نام ہے آپ کا ہیلو جی جی السلام علیکم ہیلو میم کین یو ہیئر می جی جی بالکل السلام علیکم آواز آ رہی ہے آپ کو کیا نام ہے جی جی کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام زبین ہے مجھے میم مسرت نیازی سے بات کرنی تھی جی جی بالکل سوال کیجئے آواز آ رہی ہے ہمیں السلام علیکم میم مسرت نیازی صاحبہ آپ کے لیے کال ہے جی میم پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو ان کو اللہ تعالیٰ نے جیت نصیب کی دوسری بات آپ مجھے جواب دینا پسند کریں گی کہ یہ اگر انصاف ہوا ہے تو یہ روڈوں پہ عوام کیوں یہ عمران خان کا نام کیوں مہنگائی کب آپ کی آواز بالکل بھی صحیح نہیں آ رہی ہے میرے خیال ہے مسرت صاحبہ کے پاس نہیں آپ کو مبارکباد دے رہی ہیں یہ اور آگے کا پوچھ رہی ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو چکی ہیں آپ تو کیا اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ مہنگائی اور چیزیں کم ہو جائیں گی دیکھیں بہت شکریہ میرے لیے نہیں بلکہ پوری پاکستانی 22 کروڑ عوام کے لیے مبارکباد ہے دیکھیں میں نہیں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک دم مہنگائی بہت ختم ہو سکتی ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو ڈالر ایک دم ابھی وزیر اعظم نے حلف لینے سے پہلے ہی ڈالر کا 8 روپے سمجھ لیں اور پاکستانی روپی جو مستحکم ہوا ہے اس چیز کا میں سمجھتی ہوں کہ بیس ہے اس چیز کا عمل ہے کہ مہنگائی انشاءاللہ کم ضرور ہوگی ہاں یعنی ہم کہیں نہ کہیں تو اچھی بات سوچ سکتے ہیں انشاءاللہ اور پھر یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم نے آتے ساتھ ہی جو ہے نا سیلری میں 25,000 کر دی حالانکہ یہی جو ہے نا اسٹیپ سندھ گورنمنٹ نے لیا تھا کہ بیسک سیلری 25,000 کی تھی لیکن معزز عدلیہ کی جانب سے اور بعض جو گروپس تھے ان کی طرف سے یہ تھا کہ نہیں وہ 18,000 ہی کی جائے تو آپ دیکھیں انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کر دی ساتھ میں جو لوگ تھے 10% جو بیچارے پینشن والے حضرات تھے کیونکہ وہ بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی 10% انہوں نے اضافہ کر دیا تو مطلب اسٹارٹ تو لیا ہے اور انشاءاللہ بہتری کی اور ہماری دعائیں پورے ملک کی دعائیں ساتھ میں کہتی ہوں جو بھی کرے دیکھیں جو بھی حکمران کوئی بھی ہو اس کو پاکستان کو بہتر وے میں لے کے چلنا چاہیے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان ہے تو ہم ہیں عوام ہیں اور حکمران ہیں بالکل بالکل بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ آپ کا اور ناظرین آپ نے روز کی طرح فیض رمضان ملاحظہ فرمایا اور جیسے کہ میں بولتی ہوں کہ وہ بہت کم وقت ہوتا ہے یہ والا آپ سب نے بھی روزہ افطار کرنا ہوتا ہے اور اس کمی کی باعث وقت کی کمی کے باعث بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہو بھی نہیں پاتی اور بحیثیت انسان میں بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اسی جلد بازی میں اگر کوئی بات ہو کوئی بات بری لگی ہو آپ سب کو وہ درگزر کرنا سیکھیں کیونکہ رمضان بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے مجھے روز کی طرح نازیہ علی کو دیجیے اجازت زندگی رہی تو کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے حضور
محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ عنوان ہے ثنا کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور میرے کریم میرے چار ساز و بندہ نواز میرے کریم میرے چار ساز و بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر فیض رمضان فیض رمضان